اہرام مصر یا پیرامڈز آف ایجپٹ انسانی تاریخ کا وہ 7000 پرانا سوال ہے جو نہ کبھی جواب پا سکا اور نہ ہی یہ مسٹری سالو ہو سکی کہ ان عظیم مقبروں کو کس نے اور کیوں کر تعمیر کیا۔ آج جب انسان جدید سائنس اپنے ہاتھ میں لیے کائنات کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے اور اس انتہائی ترقی یافتہ دور میں ایک بھی تعمیراتی کمپنی اس روح زمین پر ایسی نہیں جو اس طرح کے پیرامڈز بنا سکے۔ ان پیرامڈز کو اس طرح بڑے بڑے پتھروں سے ملا کر تشکیل دیا گیا کہ ان پتھروں کے درمیان جوڑ تلاش کرنا بھی ناممکن ہے۔ ان پتھروں کا وزن 100 ٹن کے برابر کہا جاتا ہے۔ پیرامڈز کی بلندی 485 فیٹ بیان ہوتی ہے۔ ان پیرامڈز کو دیکھ کر تمام عقل و سائنس ان سوالات پر دم توڑ دیتی ہے کہ پتھروں کانوں سے 26 لاکھ بلاکس یا اینٹیں کس طرح کاٹی گئی اور کتنے غلام اس دور میں تھے جن سے یہ کام لیا گیا، جبکہ نہ تو بڑے پہاڑوں کو توڑنے کے لیے دھماکہ خیز مواد تھا نہ ہی جدید اوزار، تو پھر یہ چٹانیں کیسے توڑ دی گئی اور پھر یہ بھاری پتھر ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے لائے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ ہر روز کے حساب سے 10 پتھر بھی لگائے جائیں تو اس طرح کے حساب 680 سالوں میں ایک اہرام کی تعمیر مکمل ہوتی ہے، اور اگر 100 لگائے جائیں تو 70 سالوں میں۔ اور ان پیرامڈز کی ٹرائنگولیٹری شیپ کے بارے میں بھی سائنسدان کہتے ہیں کہ جو بھی چیز مثلث کی شکل میں آ جائے تو اس پر میگنیٹک ریز مرکوز ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی چیز ان میں گلنے سڑنے کے لائق نہیں رہتی۔ آج کے موجودہ دور میں جو نظریہ قابل قبول نظر آتا ہے وہ مصنوعی پتھروں کا نظریہ ہے۔ کام کرنے والے مزدوروں نے کام میں استعمال ہونے والے لائم سٹونز کو حسب منشا سائز کی ڈائز میں انڈیل کر انہیں آرٹیفیشل سٹونز میں تبدیل کیا گیا ہوگا۔ بھاری ساز و سامان کو اوپر لے جانے کے لیے دریائے نیل کی مٹی کا استعمال کیا گیا ہوگا تاکہ ریزسٹنس کم سے کم ہو اور زیادہ سے زیادہ وزنی سامان اوپر پہنچایا جا سکے۔ ایک نظریے کے مطابق ان تمام ساز و سامان کو موو کرنے کے لیے لکڑی کی ٹرین بنائی گئی۔ مصنوعی پتھروں کا نظریہ اس لیے بھی قابل قبول نظر آتا ہے کہ ان پتھروں میں بڑی مقدار میں پانی پایا جاتا ہے، جبکہ قدرتی پتھروں میں پانی نہیں ہوتا۔ اہرام کے پتھروں پہ کیے گئے تجربوں سے ثابت ہوا کہ ان پتھروں میں ایسے کیمیائی مواد موجود ہیں جو کسی بھی قدرتی پتھر میں نہیں پائے جاتے۔ ایک اور نظریے کے مطابق ان پتھروں کو آگ میں پکایا جاتا ہے۔ اس موڑ پر سورہ قصص کی ورسز نمبر 38 میں کہا گیا، اے حمان میرے لیے گارے کو آگ لگوا۔ سائنسدانوں نے اہرام مصر کے بڑے پتھروں کو مٹی سے بنائے جانے والی تھیوری کو 1981 میں پیش کیا، اور 2006 میں مختلف سائنسدانوں نے اس نظریے کو تجربہ گاہ اور دوسرے مقامات پر تجربات سے ثابت کیا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیرامڈز کی تعمیر جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، حضرت موسیٰ کے دور سے ہزاروں قبل پہلے تعمیر ہو چکے تھے۔ چونکہ حضرت موسیٰ کے دور میں فرعون کی بنائی ہوئی تمام اونچی تعمیراتی بلڈنگز گرا دی گئی کیونکہ وہ خدائی دعوے کرتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ممکن ہے کہ ان آیات کی وضاحت کے لیے اہرام مصر کو تمام مصری تعمیرات میں محفوظ رکھا۔ سائنسی دانشوروں کا یہی خیال ہے، مگر حقیقت کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اہرام مصر کا شمار دنیا کے 7 بڑے عجائبات پر ہوتا ہے۔ ہزاروں صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی ہزاروں محققین اہرام مصر کے جادوئی راز جاننے میں لگے ہوئے ہیں کہ آخر اتنے عظیم و شان اہرام تعمیر کرنے کا مقصد کیا تھا، مگر زمانہ قدیم کی مصری تہذیب کے لافانی یادگار ان اہرام کے راز جاننے میں ناکام رہے، لہٰذا کسی نے اہرام مصر کو علم و تکنیک کا خزانہ قرار دیا اور کسی نے شیطانی طاقتوں کی کار فرمائی کا نتیجہ قرار دیا، اور کسی نے غیر انسانی مخلوق یعنی ایلین سے منسوب کر دیا۔ مصر کی تاریخ کئی ادوار پر مشتمل ہے، جن میں سے ہر دور کو ایک سلطنت سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ان ادوار میں چوتھا دور تاریخ مصر میں نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسی دور کے اندر یہ اہرام مصر تعمیر ہوئے۔ یہ اہرام جب تعمیر کیے گئے تو اس دور میں انسانیت تاریخ لکھنا نہیں جانتی تھی، یہی وجہ ہے کہ ان اہراموں سے ہزاروں کہانیاں وابستہ ہیں۔ اہراموں پر ان گنت ناول لکھے گئے اور بے تحاشا فلمز بھی بنائی گئی، مگر ان کے لاکھوں راز سے پردہ فاش کرنے کے باوجود کروڑوں راز ابھی بھی چھپے ہوئے ہیں جو ممکن ہے آنے والے وقتوں میں انسانیت پر کھلتے رہیں۔